باقی ظاہر ہے کہ اب ان کو اشارے ثواب کی ضرورت ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ یہ پڑھ کے جو ہے اس کا ثواب اپنی پھوپھی صاحبہ کو پہنچائے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ 5 نمازوں کے اندر آپ 3 دفعہ قل هو اللہ بھیجیں گے تو پورے ایک قرآن کریم کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ مالی صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا پکا کے کھلا دیں، کیونکہ مالی صدقے کا ثواب مرحوم کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے اور وہاں اس کو بڑی ضرورت اس کو ہوتی ہے، لہذا پھوپھی صاحبہ کو وہ پڑھ کے بخشیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے تو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے جو ہے یہ ان کو اثار ثواب کر دے۔ یہاں تو یہ ڈالر اور یہاں پر پاؤنڈ سٹرلنگ پاؤنڈ چل جائیں گے، روپیہ ٹاکا چل جائے گا، لیکن یہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کو کنورٹ کیسے کریں؟ یہ ٹریول چیکس کیسے بنائیں؟ اس کو نیکیوں کے اندر بدل لے تو وہاں نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ یہی پیسہ یہاں پر آپ نیکیوں کی کرنسی میں بدل لیں گے، جب اس منزل پہ پہنچیں گے تو آپ کو نیکیوں کی کرنسی مل جائے گی، جس کی بنیاد پر آپ کا ترازو اعمال بھاری ہو کر آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو گویا کہ ان سفروں کا مقصد کیا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کا جو طرز عمل ہے، عقل مند انسان اسی سفر حقیقی میں بھی اپنا وہی طرز عمل رکھے۔ یہ نہیں کہ یہاں کے سفروں کے لیے اتنے اہتمامات، اتنے فکر و تفکرات، اور وہاں کے سفر کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار اللہ غفور رحیم ہے، کوئی نہیں یار اللہ غفور رحیم ہے، نہیں اللہ غفور رحیم ایسے نہیں ہے۔ اللہ غفور رحیم کے ساتھ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن غفور رحیم کس لیے ہے؟ یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا انی غفار لمن تابا، میں غفور رحیم اس کے لیے ہوں جو توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو پناہ مانگتا ہے، اس کے لیے غفور رحیم ہوں۔ اب امریکہ، یورپ کی دنیا بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں جی، وہاں پر اگر آپ آ جاتے ہیں آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، رہنے بھی دیتے ہیں، سیکورٹی بھی دیتے ہیں، سارے تحفظات آپ کو ملتے ہیں، یار بڑے اچھے لوگ ہیں، چلو یار چلتے ہیں امریکہ، بغیر ویزے کے آ کے کھڑے ہو گئے گیٹ پہ، آج ہی آ جائے اندر آنے دیں، کیا آنے دیں گے؟ حالانکہ بظاہر ایسے لوگ ہیں جو اندر آ جائے تو وہ آپ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن جو باہر ہے وہ باہر جب ان کی شرائط کے مطابق آئے گا، باقاعدہ ویزا لے کر آئے گا، اب اس کو سلوٹ کر کے وہ انٹری دیں گے، لیکن آپ کے پاس ویزا ہے نہیں اور آپ دروازے پہ کھڑے جی مجھے انٹر کرو۔ جتنے بھی براڈ مائنڈڈ ہوں، جتنے بھی رحم دل ہوں، یہ آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو دھکے دے کے وہاں سے ڈپورٹ کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اس رب رحیم جس کو غفور رحیم آپ کہتے ہیں، یقیناً غفور رحیم ہے، لیکن غفار لمن تابا، یہ اس کے لیے جو توبہ استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کا جو ہے اگر ویزا لے کر جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انٹری دے کر جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے سفروں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویزے کا اہتمام، وہاں کے قانون کا اہتمام، تبھی تو وہ ملک پھر آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے جو توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت، ایمان کی دولت لے کے آتا ہے، عمل صالح کی کرنسیاں لے کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انٹری دیتے ہیں، اور وہ جو آخرت کے میدان میں داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے سفروں سے مقصود یہ کہ بڑے سفر کی تیاری کس طرح کرنی۔ لکھا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ، ان کے دربار میں حضرت بہلول ہو آیا کرتے، حضرت بہلول جن کو بہلول دانا کہتے ہیں، بظاہر دیوانے بے حال پھرا کرتے تھے، دیوانگی کی بظاہر باتیں کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ دانا تھا، دانا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں بچپن میں ہم لوگوں نے بھی مٹی کے گھروندے بنائے ہیں، پیر کے اوپر مٹی کٹھی کر لی، کوٹھا بن گیا، دوسرے پیر پہ مٹی کھڑی کر لی، کوٹھا بن گیا، دو چار کوٹھے، یہ کچن ہو، چھوٹی دیوار لگا، یہ میرا گھر ہے، چھوٹے بچے بناتے ہیں۔ اب اس کا گھر کو توڑ دیتا تو رو رو کے بے حال ہو جاتا، باقی جو اصلی گھر ٹوٹ گیا۔ اب وہ بھی بیٹھے تھے گھروندے بنا رہے ہیں، تو ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ وہ پاس سے گزری تو حضرت ہارون رشید نے کہا کہ بہلول دانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ گھر میں بنا کے بیچ رہا ہوں اور یہ جنت کے گھر فروخت کر رہا ہوں، لینا آپ نے؟ تو وہ اس نے کہہ لگایا بادشاہ یہ جنت کے گھر ہے بھئی، یہ جنت کے گھر تمہیں مبارک، ہمیں نہیں چاہیے، بس ان کی قیمت ایک پیسے میں جنت کے گھر لے لو، یہ آوازیں لگا رہے۔ تو ساتھ جو زبیدہ تھی اس کی بیوی، وہ بڑی سمجھدار، بڑی ذہین، بڑی عابدہ زاہدہ، اس کی عفت و پاک دامنی کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، کہ اذان ہوتی تو فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی۔ ایک مرتبہ اذان ہوئی تو دوپٹہ سر سے کسکا ہوا تھا، اس دوران میں اسے کھانا نہیں کھایا اور جلدی سے دوپٹہ اپنے بالوں کو ڈھانپا اور کہا کہ اللہ کا منادی پکارے اور میرا سر ننگا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور آج بھی گھروں کے اندر ہماری مومن مسلمان بہنیں
اذان کی آواز سنتی جلدی سے دوپٹہ سر پہ اوڑھتی ہیں، اگرچہ اب آہستہ آہستہ رواج جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دوپٹہ پاس ہوتا ہی جو اوڑھے، بغیر دوپٹے گھر میں پھر رہی ہیں بہنیں بیٹیاں، نہیں، پہلے بہنیں بیٹیوں کے اگر محرم رشتے بہن بھائیوں میں دوپٹہ سینے پہ ضرور پڑا رہتا تھا تاکہ ضرورت ہوتا ہے تو سر پہ کر لیں، اور آج تو دوپٹہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے اذان تو دوپٹہ ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ نہیں، بہنوں بیٹیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے منادی کی اذان کا اہتمام کرنا سیکھو گے، تم اللہ کے منادی کی اذان کو اکرام دو گے، عزت دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے۔ بڑی پاک دامن اور زبیدہ، اس نے کہا کہ بہلول یہ مجھے ایک دے دو، لو یہ ایک پیسہ، ایک گھر مجھے دے دو، ان کا لو دے دیا تمہیں، تو وہ چلے گا اور یہ آواز لگا لے لو بھی جنت کے گھر، لے لو، لے لو بھی جنت کے گھر۔ اور رات ہوئی، جب سو تو ہارون رشید خواب دیکھتا ہے، ہارون رشید خواب دیکھتا ہے کہ وہ بڑی حسین و جمیل مناظر ہیں، بڑے خوبصورت ایک دنیا ہے، وہاں پر ٹہل رہا ہے، تو دیکھا ایک بہت ہی حسین و جمیل محل، ایسا کہ کبھی دیکھا نہیں، دیکھا یار کیا محل ہے، تو یہ میں ذرا اس محل کے اندر چکر لگاؤں۔ وہاں جب قریب پہنچا تو کہا کہ بھئی کس کا محل ہے؟ تو دربان کھڑے تھے، کہا کہ زبیدہ کا محل۔ زبیدہ کا ہے؟ وہ تو میری بیوی ہے، تو مجھے اس محل کا ذرا اندر جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے، زیارت کرنی۔ کہا کہ نہیں، آپ کو آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے اس کی قیمت نہیں دے رکھی ہے، اس نے قیمت ادا کر رکھی ہے، اس لیے اس کا محل ہے، اور یہ وہی اس کے اندر سب سے پہلے انٹر ہوگی، آپ کو اور انٹر نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، وہ میری ملکہ ہے بھائی، یہ کیا بات آپ رکھا ہے؟ کچھ بھی ہو، اس کی قیمت آپ نے ادا کی نہیں، اس نے ادا کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ داخل ہوگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہو کہ یار وہ حضرت بہلول نے کل دن میں جو یہ بات کی تھی وہ تو واقعی حقیقت ہو کے نظر آئی۔ اگلے دن پھر جب اگر حضرت بہلول جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کہا کہ بہلول دانا مجھے گھر چاہیے، مجھے گھر چاہیے، کتنے پیسے؟ فرمایا کہ نہیں، بس وہ گھر بک چکا، اب وقت دیر ہو چکی، اب گھر بیچنے کا موقع نہیں ہے، اب نہیں ملے گا۔ بڑی منت کی، کہا کہ نہیں، وہی ایک وقت تھا، وہ ایک موج تھی، اللہ کی رحمت جوش میں تھی، تو فیصلہ کر دیا جنت کا، دنیا میں جنت کا گھر دیکھ لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ حضرت بہلول اس طرح کی دیوانگی کی بظاہر باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ دیوانہ نہیں تھے، وہ دانا تھے۔ تو سنانے کا مقصد یہ اگلا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ہارون رشید بادشاہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے، یہ جا کے ان سے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس قسم کے دیوانوں کو، اللہ والوں کو درباروں میں بھیجا کرتے تھے، اور ان کی دیوانگی کے اندر ہی وہ ایسی عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، بادشاہوں کی اصلاح کرتے تھے جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ اس طرح درباریوں کے اندر ایسے اللہ والے پہنچ جایا کرتے تھے، یہ بھی جایا کرتے تھے ہارون رشید، اور یہ بڑی دیوانگی کی باتیں کرتے تھے، وہ ہنستا تھا، کہہ کے لگاتا تھا، اس کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید موج میں تھا، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھی، تو انہیں ایک چھڑی نکالی، بڑی خوبصورت شاہی چھڑی۔ حضرت بہلول سے کہا بہلول یہ چھڑی جو ہے وہ تمہیں میں دیتا ہوں، تم سے بھی زیادہ کوئی دیوانہ ہو اس کو یہ چھڑی تحفہ دے دے، یعنی طنز مارا، تم سے بھی کوئی ذرا بڑا دیوانہ ہو تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ اب اللہ والے آپ کو پتا ہماری طرح جو ہے وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی اصل پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہم کیا پدی اور پدی کا شوربہ، میری کیا انسلٹ، میری کیا عزت۔ وہ چھڑی لے لی، کہ شکریہ جناب بادشاہ سلام، آپ کی عنایت ہے، انشاءاللہ ضرور میں اس پہ عمل کروں گا۔ اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہے۔ حضرت بہلول بھی طبیعت پوچھنے آئے، لوگ بھی عیادت کی آ رہے ہیں۔ حضرت بہلول آئے، بادشاہ سلام کیسی طبیعت ہے؟ کہا طبیعت بہت خراب ہے، اور اطباء دوا دے رہے، کہا کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہو۔ اچھا، اوہو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ کہا بس کوئی بات نہیں، سفر ہے بس، اب یہ سفر تو طے کرنا ہی ہے، ایک لمبا سفر۔ اچھا آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہا کہ آخرت کا سفر ہے، بس بہت گزار لیجیے، بس اب آخرت کا چلو آخرت کا۔ اچھا آپ آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہاں تو واپسی کب ہے آپ کی؟ کہتے بہلول تو بھی دیوانہ ہے، یہ آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے بھلا؟ اچھا واپسی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی واپسی نہیں ہے، تو بھی دیوانہ ہے، سمجھتا نہیں آخرت کا سفر۔ تو پھر اتنا سفر کہ اب واپسی بھی نہیں، تو آپ نے کوئی لشکر بھیجے آگے، وہاں کی انتظامات، تیاریاں، سب کچھ، تاکہ وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ کہا کہ بہلول واقعی تو دیوانہ ہے، یہ آخرت کے سفر میں کوئی تیاری اکیلے جانا پڑتا ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتے، کوئی لشکر نہیں جاتے، کوئی فوجی طاقت دولت خزانے کچھ نہیں جاتا۔ اچھا عجیب سفر ہے کہ آپ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر کرتے تھے، عسکری لشکری طاقتیں پہلے جاتی تھی، مقدمۃ الجیش پہلے جا کے آپ کے انتظامات کرتے تھے، پھر آپ لاؤ لشکر ساتھ جاتے تھے، حفاظتی دستے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، دولت ثروت کے خزانے آپ کے ساتھ، ماکولات و مشروبات آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر آپ اتنی تیاریوں سے کر رہے ہیں، اور آخرت کا ایسا سفر کہ وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری، اکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ بس یہی کرنا ہوتا، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے، بغیر تیاری یوں ہی جانا ہوتا ہے۔ تو
انہیں وہ چھڑی نکالی بادشاہ کو تحفہ دے دی، کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا مجھ سے بھی بڑا کوئی دیوانہ ہو اس کو یہ تحفہ دینا، آج آپ سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں کہ طویل ترین آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں اور دنیا کے سفروں کے لیے روز تیاریاں، یہ چھڑی آپ کو مبارک۔ بادشاہ رونے لگا، کہا کہ بہلول لوگ تجھے دیوانہ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم تو فرزانہ ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، تو نے تو وہ عقل اور فہم رکھی اپنے پاس کہ جس سے ہماری عقلوں کو جلا بخشی، تو نے آج جو عبرتناک جو جملہ مجھے کہا ہے اس سے میری آنکھیں کھول دیں، جزاک اللہ کے چشمے باز کر، اللہ تو یہ جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول۔ تو حقیقت یہ ہے، تو آج یہ چھوٹے چھوٹے سفر کتنے اہتمامات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ آخرت کا سفر اس کی پتہ ہے، اس کی فکر ہی نہیں، اس کی خدا جی دیکھی جائے گی، اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں بھی، اب بڑا ٹائم ہے، کل سے انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے سال سے روزے رکھیں گے، بھائی انشاءاللہ اگلے سال سردیوں میں حج کریں گے، بہت کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سفر کسی وقت تھم کر آپ کو منزل پہ کھڑا کر دے کہ وہ سفر۔ اور پھر اس سفر کے اندر 7 قسم کی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا رکھی ہیں دنیا میں کہ انہیں نعمتوں میں ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان بس اوقات اس کی کشش میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے جیسے مکھی شہد پر گرتی ہے اور شہد کے اندر ایسی غرق ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک وہ شہد جس کو سامان حیات سمجھ کر چاٹ رہی تھی وہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ 7 طرح کی نعمتیں دنیا میں پھیلا دی ہیں اور ہر نعمت کے اندر اپنی ایک کشش آدمی ادھر کھینچتا ہے۔ اور 7 نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمتیں معقولات، کھانے پینے کے خزانے، معقولات کے دسترخوان بچھا دیے اللہ نے، ایسے ایسے کھانے کی لذتیں، ایسے کھانے، ایسے ایسے انواع کے پھل فروٹ کہ انسان بس طبیعت ادھر ہی کھینچتی جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ان کھانوں پر ٹوٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کھانا بلکہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، معقولات۔ دوسرے مشروبات، پینے کی ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے خزانے، ایسے ایسے مشروبات، اللہ اکبر، کہ پھلوں کا جو ہے وہ جوس، ایک سے ایک پھل کا ذائقہ اور اس کا جوس، اور پانی انواع کے پانی، ہر خطے کا الگ پانی، کہیں کا میٹھا اور ٹھنڈا، کہیں کا نمکین، کہیں کا پھیکا، ہر طرح کے پانی کے ذائقے پوری دنیا کے چشموں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوسرے مشروبات، اور مشروبات ظاہر ہے کہ مشروبات انسان کی صرف پینے کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کے نہانے دھونے اور جسمانی بدنی تسکین کا بھی ذریعہ ہے مشروبات۔ اور تیسرے ملبوسات، یہ پہننے اوڑھنے کے جو ذخیرے اللہ نے اتار رکھے ہیں، انواع کے کپڑے، رنگ برنگ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دنیا کے اندر پیدا کر رکھے ہیں، انسان رنگ برنگ کے کپڑے پہن کے اپنی طبیعت کو تسکین دیتا ہے، آرائش اور آسائش حاصل کرتا ہے اور پہن کر اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ تبھی تو زینت، لباس کو زینت قرآن نے کہا، لباس زینت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے تم آؤ اپنی زینت کو پکڑ کے لاؤ، یعنی زیب و زینت کے ساتھ آؤ، کیونکہ لباس، زینت مال لباس ہے، کیونکہ لباس جب انسان پہنتا اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ بے لباس کا انسان کھڑا اور ننگا، ایک جانور سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، جیسے کتے بلے پھرتے ننگے، ایسے ننگا انسان چلتا پھرتا نظر آئے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی شخصیت کی گریس نہیں ہے۔ لیکن لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیا کہ لباس پہن لیتا تو اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے، وہی لباس کے عیب بھی بدن کے چھپا لیتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے۔ تو ملبوسات، تو لہذا پہننے اوڑھنے کے ذخیرے اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، جس کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے، آج اس رنگ کا کپڑا پہننا ہے، آج اس نوعیت کا کپڑا پہننا ہے، آج اس طرح کا، مردوں کے رنگ الگ، عورتوں کے رنگ الگ، ہر طرح کا۔ تو ملبوسات، تو تیسری ملبوسات کی نعمتیں پھیلا رکھی، اور چوتھی مسکونات، یہ رہنے سہنے کے جو محل اور گھر بار ہیں، یہ رہنے سہنے کے یہ پھیلا رکھے ہیں، انسان چھت کے نیچے بیٹھ کے تسکین حاصل کرتا ہے، سکون ملتا ہے، تحفظ محسوس کرتا ہے کہ گھر کے اندر ہوں، بھلے وہ جھونپڑے کے اندر ہے، بھلے وہ کچے کوٹھے کے اندر ہے، بظاہر کچے کوٹھے کی کوئی حقیقت نہیں، زور سے اس کو مارے وہ ٹوٹ پھٹ جائے، لیکن اس کے باوجود آج چکو دیہاتوں میں آپ دیکھیں لوگ کچے کوٹھے بنا کے بیٹھے ہیں اور دروازے کو کنڈا تالا لگا کے وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سیف ہو گئے کہ اندر آ گئے، کہ اللہ نے نیچر انسان کی ایسی رکھی۔ تو مسکونات، رہنے سہنے کے ذخیرے، مکانات، محلات، اس کے بعد منکوحات، بیویاں دے رکھی ہیں، بیویوں کو شوہر دے رکھے ہیں، یہ منکوحات کے خزانے دنیا میں پھیلا رکھے ہیں، انسان جو ہے ان سے الفت حاصل کرتا ہے، تسکین حاصل کرتا ہے، اپنی فیملی اور خاندان بناتا ہے۔
تو منکوحات یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی پھیلا رکھی ہیں، اور منکوحات کی یہ نعمت تو جنت کی نعمت ہے، یہ نکاح تو جنت کی نعمت ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اتار رکھی ہے۔ ایک ایجاب قبول کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو عورت ابھی چند لمحے پہلے آپ کے بالکل حرام تھی اور بہت بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر وہ اس سے ہو جائے تو اس کی پکڑ تھی، لیکن دو بول جب آپ نے ایجاب قبول کے پہنے بولے ہیں تو وہی بیوی آپ کے لیے بالکل پیور حلال طیب اللہ تبارک و تعالی کر۔ تو یہ منکوحات تو گویا کہ ملبوسات، مشروبات، ملبوسات، معقولات، مشروبات، ملبوسات، مسکونات اور منکوحات۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ معلومات، علم۔ یہ دنیا کے اندر معلومات کے خزانے جو پھیلا رکھے، یہ معلومات انسان کو جو معلومات کسی چیز کی حاصل ہوتی ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور اس کا لطف عوام کو نہیں حاصل ہوتا، اس کا لطف اہل علم کو ملتا ہے۔ اہل علم جب مطالعے کرتے ہیں، کوئی عبارت کو حل کرتے ہیں، کوئی نیا علمی نقطہ حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ لطف آتا ہے کہ جو دنیا کے نعمتوں میں نہیں ہے۔ تبھی تو راتوں رات صحیح رات کتابوں پہ گرے رہتے ہیں، ان کو دنیا معاف سے بے خبر۔ آج کل تو کمپیوٹر کی دنیا، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، PDF کھول کے اس کے اندر علمی نکات کے اٹھا رہے ہیں۔ ان کو جو لطف آتا ہے، واقعی رب کعبہ کی قسم، کھانے پینے میں وہ لطف نہیں ہوتا۔ ان کا کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، سونا بھول جاتے ہیں، صحیح رات کتابوں کے اندر کھڑے۔ ہمارے استاد تفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر قدس سرہ گجرانوالہ میں مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ پاکستان کے شیخ الحدیث تھے۔ میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے، علم و معرفت کا روشن مینار تھا اللہ، اور حافظہ ان کا اتنا قوی، سبحان اللہ۔ جب ہمیں تفسیر پڑھاتے تو ایک ربط بیان کرنے کے لیے کہ پہلی صورت کا بعد کی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے، اس میں 6 تفسیروں کا حوالہ دیتے، اور یوں چھت کی طرف نگاہ ہوتی، فرمایا یہ ربط تفسیر کبیر، معالم التنزیل، ابو سعود، جلالین تک میں ملے گا، یوں ایسے جیسے کچھ لکھا ہوا ہے، 6 تفسیروں کے حوالے۔ بلکہ ایک مرتبہ فرمایا کہ غالباً جلالین میں بھی ہے، غالباً کا لفظ بولا، اور فرمایا کہ میں بیٹا جب میں غالباً کا لفظ بولتا ہوں تو مجھے ہلکا سا شبہ ہوتا ہے کہ جلالین میں یہ ربط ہے یا نہیں، ورنہ مجھے اس طرح حوالہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے تمہیں سورج نظر آتا ہے، جیسے تمہیں سورج نظر آتا ہے یوں مجھے وہ حوالہ، وہ عبارت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر ابو سعود میں بھی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے جب یہ دورہ تفسیر پڑھانا جب شروع کیا، اس سے پہلے 5 سال تک میں نے ہر عربی، ہر اردو، ہر فارسی تفسیر کا مطالعہ کیا، کوئی دنیا کے تفسیر نہیں باقی رہ گی جس کا میں نے مطالعہ نہ کیا، اور سب مجھے یاد اور حفظ ہے۔ ایون فارسی تفسیر بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑی کی جس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، اور فرمایا الحمدللہ مجھے وہ یاد بھی ہے، اتنا حافظ۔ ہم تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ سنا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، 1000 سال میں ایسا جو محدث پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم نے تو اپنے استاد کو خود دیکھا ہے، اتنا حافظ۔ اور کوئی بات آج ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ کے کوئی ایک عبارت، ایک جملہ بھی بغیر حوالے کے نہیں، ساتھ ہی کتاب کا ریفرنس لگاتے ہیں، جملہ پورا کرتے ساتھ ہی کتاب کا ریفرنس آپ کو ان کی کتابوں میں ملے۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے۔ اور ان سے تفسیر میں نے پڑھی، اور تفسیر نکات ان کے عجیب و غریب انداز سے جو وہ چیزیں پیش کیا کرتے تھے امام اہل سنت، وہ عام طور پہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے اللہ نے پیٹ یہاں رکھا ہے اور سر اوپر رکھا ہے، پیٹ نیچے رکھا ہے، اور دل پیٹ سے اوپر رکھا ہے، اور پیر نیچے رکھے ہیں۔ فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی جو بناوٹ ہے بالکل فطرت کے مطابق رکھی ہے، بالکل ایک مومنانہ شان بنائی ہے۔ اشارہ یہ کر دیا ہے کہ قدم تم کسب معاش کی طرف بڑھاؤ، اپنی دکان کی طرف بڑھاؤ، دفتر کی طرف بڑھاؤ، زراعت کی طرف بڑھاؤ، اور نگاہ اپنے اللہ پر رکھو، وہ تمہارے پیٹ کا انتظام کر دیں گے۔ پیٹ کو سر پہ سوار نہ کرو۔ آج ہم نے پیٹ کو سر پہ سوار کر لیا، اب نگاہ اٹھائی تو پیٹ نظر آتا ہے، پیٹ نظر آتا ہے، ہم روٹی کی جنگ میں لگے ہوئے، روٹی مل جائے، روٹی مل جائے۔ آج ساری دنیا کے معیشت و اقتصاد کی جنگ، ملکی سطح پر امریکہ یورپ کی جنگیں ہوں، وہ بھی اکانومی کی جنگیں، انفرادی جنگیں ہوں تو پیسہ پائی کی جنگیں، آج گھروں کے اندر جائیداد ترقی کی جنگیں ہوں تو جائیدادوں کی جنگیں، سب پیسے کی، اس پیٹ کی جنگ ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، پیٹ کو پیٹ کی جگہ پہ رہیں تو سر پہ سوار نہ کرو۔ آج ہم نے سر پہ سوار کر لیا ہے تو دنیا کے اندر فساد نظر آ رہا ہے، ہمیں پیٹ ہی نظر، اوپر دیکھتے ہو تو پیٹ ہی نظر آتا ہے، نہ بھائی بہن کے رشتے رہتے ہیں، نہ ماں باپ کے رشتے نظر آتے ہیں، نہ دوست احباب اور ایمان کے رشتے، بس پیٹ، اپنا پیٹ سامنے ہے، ظلم سے مال کھینچنا کھینچ لے۔ آج یہ دنیا کے اندر جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟
किससे क्या तकलीफ, सिर्फ एक इकोनॉमी की जंग। मैं बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाना चाहती हैं, ये भी मुल्क मेरा हो जाए। आज इजराइल के अंदर जो जंग छिड़ी किस बात पर, इजराइल को शौक चढ़ा के पूरा गजा पूरा खित्ता मैं अपना ले लूं, ग्रेटर इजराइल बन जाए। ग्रेटर इजराइल बना के क्या करना आपने भाई, है पिद्दी जितनी तुम्हारी तादाद है, ये इतना बड़ा ग्रेटर इजराइल बन के रूस की तरह खाली मैदान छोड़ने। रशिया कितना बड़ा है, कितनी आबादी है उसकी, सारा खाली पड़ा है। जो उल्लू बोल रहे हैं वहां पे, इतनी अकल नहीं है, ये सारे उल्लू बोल रहे हैं। जितनी तुम हो वो अभी भी तुम्हारी जगह उससे बहुत बड़ी है। खुदा को शुक्र करो, दुनिया में अमन रखो और अपनी जिंदगी गुजारो। कौन सा हमेशा रहना है, लेकिन नहीं, ये हिर्स, ये कौन बस, ये खित्ता मेरा, ये गजा मेरा, ये फलस्तीन मेरा, वो ग्रेटर इजराइल, मुझे खैबर तक जाना है। भाई तुमने कौन सा क्या तीर मार लेना भाई, आज 2000 साल से तुम कोई तीर नहीं मार सके, अब क्या तीर मारोगे। हज़रत मूसा जब पैगंबर तुम्हें मिल गया था, उसके साथ मिलके भी तीर नहीं मार पाए तुम। उनको कह दिया भाई आप और हारून दोनों जाके लड़ो, हम तो नहीं लड़ते भाई, बैठ जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ी ना, हाँ ना कायम, तो यहाँ बैठे हैं। लड़ना तुम्हारी नेचर फितरत में ही नहीं है, तुम खाम को ट्राइयाँ मार रहे हो। देखिए बात असल ये कुर्ब क़यामत है, इनकी बिल्कुल मलिया मेट होने का वक्त करीब है, जैसे हमारे प्यारे रसूल सच्ची बात कह गए हैं। इनके मलिया मेट होने का वक्त है, इसलिए ये सारे अहवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि नबी ने फरमा दिया है कि बस ये मलिया मेट होने के वक्त में यही कुछ होगा और क्या हो सकता। लेकिन इनको अगर अकल हो तो सुकून से बैठ जाएं। तो ये जंग की इकोनॉमी की जंग है ना, ये खित्ता मेरा, वो ज़मीन मेरी। मरने के बाद कब्र के अंदर इतनी सी जगह, 6-8 फुट की जगह चाहिए भी नहीं, बल्कि 6-8 फुट आजकल तो वो भी ज़्यादा हो गई। क्रीमेशन करके तो आपको छोटी सी डबिया में बंद करके रख देते हैं। क्रीमेशन किया डबिया में। कल ये कब्रिस्तान से गुजर रहा था, वो खाने बने हुए जैसे वो लेटर बॉक्स के खाने नहीं होते। मैंने कहा भाई ये क्या है, कहा ये क्रीमेशन करके उन्होंने अपने माँ बाप की वो राख बना के डब्बी में डाल के अंदर डाली, आगे लॉक लगा, जैसे आपके लेटर बॉक्स के होते हैं बॉक्सेस। ये है। अब तो इतनी सी जगह के लिए फसाद क्या चाहिए आपको भाई, वहां के लिए क्या किया वो इतनी सी जगह के लिए आपने, ये जुल्म कमा के आप जाएंगे वहां पर, उस रब को क्या जवाब देंगे कि नहीं वो हिर्स चढ़ी हुई है, नहीं ये खित्ता भी मेरा, वो भी खित्ता मेरा, क्या कर लोगे, सारी खित्ते में नाचोगे। बात वही है, बस वो हिर्स जो है जब शैतान गलबा पा लेता तो फिर फसाद इसी तरह होते हैं। तो इकानमी की जंग है, पेट की जंग है, पेट नजर आता है। इसलिए अब मेरे उस्ताद फरमाया करते थे पेट को सर पे सवार कर लिया है, इसलिए आज जंग ही जंग है। हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग से रायविंड में हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मिस्र में गए तो वहाँ पर किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि हज़रत इस्लाम रोटी का मसला कैसे हल करता है, इस्लाम रोटी का मसला कैसे हल करता है। हज़रत फरमाया इस्लाम में रोटी का मसला ही नहीं है, हल क्या करना है, जो मसले हैं वो हल करता है, रोटी तो मसला ही नहीं उनके यहाँ, इसलिए इस्लाम उस पर कोई बात ही नहीं करता। क्यों कि इसलिए कि वो तो तकदीर नोश्त, अभी बच्चा जो है माँ के जब वो रहम के अंदर नुतफ़ा ठहरता है, बुखारी की हदीस है, एकदम एक फरिश्ता रजिस्टर लेके अंदर दाखिल हो जाता है, अल्लाह से पूछता है, अल्लाह कहते हैं मर रिस्क, अल्लाह इसका कितना रिस्क लिखना है, अल्लाह इतना रिस्क लिख दे, तो लिख। मल इल्म कितना इल्म लिखना है, इतना इल्म लिख दे। मल उम्र कितनी उम्र लिखनी है, फिर इतनी उम्र लिख दे। सईदुन और शकीउन, नेक बख्त है बदबख्त, अल्लाह फरमाया नेक बख्त सईदुन, वो सारा का सारा फैसला वही हो जाता है एक एक पाई का। अभी ये इसका वजूद बना ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसका मुकद्दर रिज़्क़ तय कर दिया तकदीर के नोश्ते पे, दुनिया में आके कमाए ना भी कमाए, इसको वो रिज़्क़ मुकद्दर मिल के रहता है, किसी तरह भी मिले। बज़ाहिर बंदा एक दफ़ा घबराता है, यार मैं तो बैठ के घर में हाथ पे हाथ धर के पता नहीं भूखा मरूंगा, नहीं मरने नहीं देगा अल्लाह। अगर मुकद्दर में रोज़ी है, वो रोज़ी तुझे मिलेगी किस तरह, तुम खुद हैरान हो जाओगे। वो मशहूर वाक़या है ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, उनके ज़माने में एक शख्स हमेशा ये अल्लाह से, या अल्लाह मुझे मेरा जो मुकद्दर रिज़्क़ मुझे दे, मुझे रोज़ी दे दे, मुझे रोज़ी दे दे, हर वक्त ये दुआ करता, ना दुकान चलाता ना मुलाजमत कर, बस ऐसे मांगता है। तो कहता भाई कुछ काम करेगा तो मिलेगा ना, कहता भाई तुम्हें क्या है, मेरा अल्लाह का मामला है, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने जो रिज़्क़ मेरा लिखा है, या अल्लाह मुकद्दर रोज़ी मुझे दे दे, मुकद्दर रोज़ी मुझे दे दे, ये कहता रहता था। अब एक वर्ष, बल्कि वो एक शख्स वो महल्ले में मजाक बन गया था बेचारा। एक दिन घर में बैठा था तो एक गाय, किसी गाय छूटी, दौड़ती उसके घर में घुस गई। इसने कहा था भी मुकद्दर रोज़ी आ गई, और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, पकड़ ली, पकड़ के ज़िबा कर दिया। महल्ले में कसाई बुलाए, जल्दी बोटियाँ बुलाओ भाई। अब वो मालिक कसाई ढूंढता फिर रहा, गाय कहाँ चली गई भाई, पता चले यहाँ गाय ज़िबा करके बैठा है और भून के कबाब खा रहा है। वो कसाई अंदर घुसा, तेरी मेरी गाय ज़िबा कर दी तूने,
جو گالیاں سلواتیں، کوٹنا شروع کر دیا درویش کو۔ درویش کہا بھائی کیوں کوٹتا ہے؟ بھائی میری گائے تو نے حلال کر دی۔ یار مقدر روزی، سالہ سال سے اللہ سے مقدر روزی مانگ رہا تھا، آج آ گئی تو مصیبت میں آ گیا۔ بھائی تیرا کیا مطلب؟ مقدر روزی میری، اور تیرے باپ کی نہیں ہے مقدر روزی نہیں، بھائی میری گائے ہے، تو نے یہ کیا کر، تو تکار شروع ہو گئی۔ اب مقدمہ حضرت داؤد کی عدالت میں چلا گیا۔ وہ قصائی کہا کہ حضرت یہ تو اس نے ظلم کیا، میری گائے ذبح کر کے کھا رہا ہے، اور کہتا مقدر روزی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو مقدمہ کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا تم نے، یہ تو غلط ہے، یہ مقدر روزی نہیں ہے، اس کی گائے تھی تو نے ذبح کر دی۔ کہا کہ حضرت آپ بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ساری دنیا تو مجھے یہی بات کہہ رہی ہے اور آپ نے بھی وہی بات کر دی ہے، آپ نے وہی بات کر دی کہ بھئی میں نے غلط کیا۔ آپ تو ظالم نہیں ہو سکتے، آپ ذرا کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں۔ یہ مقدر روزی میں کب سے مانگ رہا ہوں، آج مجھے مل گئی، آپ بھی کہہ رہے کہ نہیں بھائی مقدر روزی نہیں اس کی ہے۔ حضرت داؤد بھی حیران ہو گئے، بھئی کیا کرے، بھی درویش بھی گلے کو آئے۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ، آج برخاست کرتے، کل فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن جناب دربار پھر لگا، کٹھی ہو گئی دنیا، کیونکہ مقدمہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بات ہوئی، ہاں جی کیا حکم؟ حضرت داؤد نے اس مالدار آدمی سے کہا، قصائی سے کہا کہ بھئی بات سنو، میرا خیال ہے اس کو معاف کر دو، تو یہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، ایک گائے اب چلی گئی، درویش تھا بیچارہ مانگ رہا اللہ سے، بس تم سمجھو یہ صدقہ نکل گیا تو بس معاف کر دو اس کو۔ کہا جی بہت خوب جی، بہت، ایک رات میں فیصلے بدل گیا ماشاءاللہ۔ یہ اس درویش نے کیا رشوت دے دی آپ کو کہ ایک رات میں فیصلے بدل گیا، اور آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ وہ حضرت داؤد پر چڑھ گیا۔ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی دیکھو، کیونکہ حضرت داؤد نے اللہ سے رات کو رابطہ کیا تو وہی آئی کہ یہی کہہ دو۔ اب جب یہ کہا تو وہ تو اور واویلا، شہر کے لوگ بھی حضرت داؤد کو کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی، آپ کل کیا کہہ رہے تھے، اور کھلا ظلم، اس کی گائے کھا گیا یہ، اور آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں یار، ایسے تو ہر دوسرا آدمی دوسروں کی گائے کھائے گا اور کہے گا جی کوئی بات نہیں۔ حضرت داؤد نے کہا بھائی یہی حکم ہے، تم بھائی معاف کر دو۔ تو وہ کہا کہ نہیں جی نہیں، اسے بڑا تو کیا۔ حضرت فرمایا آج کی مجھے برخاست ہوتی ہے، کل بات کریں گے۔ اللہ سے رجوع کیا کہ رب ذوالجلال یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو کہ اس کی اور بھی جتنی گائے وائے ہیں نا وہ ساری بھی درویش کو دے دو، کوئی درویش کو دے دو۔ اب اگلے دن دربار لگا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی، حضرت داؤد نے کہا بھائی دیکھو آج ہم یہ فیصلہ کرتے تیری اور بھی جو گائے بھینسیں ہیں نا مویشی وہ بھی اسی درویش کو دے دو، تیرے پاس اور بڑی جائیدادیں ہیں، مکان ہے، دکان ہے، زمینیں ہیں، بس تم سے گزارا کرو، یہ بھی اس کو دے دو۔ اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا کیا، ادھر گریبان پھاڑ دیا، چیخ و پکار، لوگ احتجاج شروع ہو گیا، ہنگامہ، یہ کیا تماشا۔ ساتھ ہی وہی آئی، اس کو کہو کہ جو تمہارے جو غلام ہے وہ غلام بھی اس کو دے دو۔ حضرت فرمایا کہ وہی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فرمایا اپنے غلام بھی اس کو دے دو۔ اچھا وہ چیخ رہا رو رہا، حضرت داؤد فیصلہ کیے جا رہے ہیں، غلام بھی دے دو، اپنی جائیداد بھی دے دو، اپنی زمینیں بھی دے دو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عجیب و غریب مقدمہ بن گیا، ہنگامہ۔ جب اس آدمی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، حضرت داؤد کی گستاخیاں شروع کر دیں، اب حضرت داؤد کو جلال ہے، کھڑے ہو گئے۔ اچھا تم انصاف چاہتے ہو، آؤ پھر میرے ساتھ میں تمہیں انصاف کرا۔ ہاتھ پکڑا، چل پڑے، سارا شہر پیچھے۔ ایک جنگل میں گئے، دریا بہہ رہا، اس کے بالکل کنارے میں وہاں ایک درخت تھا، وہاں لے گئے۔ میں کھڑا ہو یہاں، دیکھ اس درخت کو، دیکھ اس انوائرمنٹ کو، تو پہچانتا اس جگہ کو؟ دیکھتا نہیں میں کیوں پہچانوں گا، میرا کیا تو تکاش ہوئی، یہ کیا تماشا، یہ کیا فیصلے کا طریقہ ہے؟ کہا کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ جگہ پہچانتا ہے، یہ درخت پہچانتا ہے، اس کا سایہ، یہ رواں پانی نظر آ رہا تمہیں؟ وہ بڑا حیران، کہا کہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پبلک میں کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب۔ لیکن جو مومن تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا نیرا بادشاہ نہیں، اللہ کا پیغمبر بھی ہے، یہ تو وہی آ رہی ہے، کوئی بات کر رہا، کوئی بات ہے۔ حضرت نے ایک جگہ پہ جو وہ ہماری کدال ماری، کھولا تو وہاں سے ایک چھری نکلی، چھری نکلی، وہ چھری پر وہ جو دیوانہ تھا درویش، اس درویش کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی اس کے باپ کی وہ چھری تھی نا۔ فرمایا یہ چھری کو پہچانتا ہے، اس کے اوپر خون ابھی بھی جمع ہوا تھا، اور اس کو پہچانتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا گڑبڑایا، انکار کیا کہ نہیں میں اللہ کی وحی سے بول رہا ہوں، اب تو انکار نہیں کر سکتے، چھری کو پہچانتا ہے، یہ وہی چھری ہے جو تیرے آقا کی چھری ہے، تو اس درویش کے باپ کا غلام تھا، اور تو اس کا غلام تھا، اس درخت کے نیچے وہ تیرا آقا لیٹا اور سویا تھا، تو نے اس کی چھری اس کے سامان سے نکال کے اس کا گلا کاٹا تھا، تو نے یہیں پہ اس کو دفن کیا تھا، اور اس کا مال و متاع لے کے چلا گیا تھا۔ یہ یتیم بچہ تھا درویش،
تیرے گھر میں، لیکن تو نے اس کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیا تھا، تو نے اس کے باپ کی پوری جائیداد زمین جب ترکے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ یتیم بیچارہ، اس کے مقدر میں تو روزی تھی، اسی مقدر کو خدا سے مانگتا رہا، یا اللہ میری مقدر روزی مجھے دے دے۔ اس یتیم کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری باپ کی کتنی جائیدادیں تھیں، یہ دھکے کھاتے کھاتے آج اس عمر کو پہنچا، لیکن تو نے ظلم کی جب انتہا کر دی، اسی کے گھر میں اللہ نے اسی کے مال میں سے ایک گائے بھیج دی، تو نے اس پہ جب صبر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی صبر ٹوٹ گیا، آج اسے سارا کا سارا عدل کا فیصلہ کر دیا۔ اور درویش سے کہا ادھر آؤ، یہ لو چھری، اور اپنے باپ کے قاتل کا قصاص لے لو، اس کی گردن کاٹ دو۔ اس ان کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی، باپ کا قصاص دلوایا، اور جتنی جائیداد و زمین مال تھے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ درویش کو عطا کر دی۔ یہ ہے وہ مقدر روزی۔ مقدر روزی کہیں نہیں جاتی، یہ تو ہماری ترتیب ہے، ہمیں نوکریاں کرنی ہیں۔ اگر آپ اللہ کو آزمانا چاہتے اور آزمانا نہیں اللہ کو کبھی، لیکن کبھی آزمانے کی کوشش بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ پوری آزمائش پہ اترتا ہے، اس کو واقعی ایسی جگہ سے کھلاتا ہے، ایسی جگہ سے پلاتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس درویش کا واقعہ حدیث میں جو میں نے سنایا کہ وہ مقدر روزی مانگ رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، خدا نے اس کی مقدر روزی کیسے دی، اس کو کیسے دی؟ تو اس لیے لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، تمہاری کوئی چیز چھین لے، اگر کوشش اگر افورڈ کر سکو، یار چلو میں نے معاف کیا، کیوں کہ پتہ نہیں اگر اللہ سے زیادہ تم عدل مانگو گے، پتہ نہیں کیا نکلے گا، پتہ نہیں کیا نکلے گا، ہمارا کون سا ظلم کہاں پر ظاہر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بات نہیں کہ لے گا تو چلو یار معاف کرتے ہیں، چلو یار دفع کرو، اللہ اس میں